جنہوں نے ٹاس جیتا اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے، ڈیوڈ وارنر نے کہا میں بولرز کا کپتان ہوں، اتنی ہیٹ میں بولنگ کرانا مشکل ہوگا اور یہاں وہ پہلے ایک بڑا سکور بنا کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے جو سب سے اچھی اس وقت بولنگ کرا رہے ہیں کراچی کی طرف سے حسن علی، وہ ٹیم میں شامل نہیں ہے۔ تو شاہد صاحب کیسا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتائیے، یہ جو چینجز پتہ چلے، شان نہیں ہے، ریاض اللہ ہیں ان کی جگہ اور حسن علی نہیں ہے، تو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی، عرفان خان نیازی آئے اور دوسرا عامر جمال آئے، لیکن ابھی بھی کین ولیمسن نہیں ہے جو ابھی وارنر نے بولا کہ اتنا بڑا پلیئر اور آپ کو اگر اسٹیبلٹی اپنے مڈل آرڈر میں چاہیے، مڈل آرڈر ہی آپ کی پریشان کن چل رہی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اکڑ بکڑ کے حساب سے آج اکڑ ہے تو اکڑ تو ون کی طرف جاتا ہے۔ حسن علی کا جھٹکا ذرا بڑا اس لیے کہ حسن علی آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ اور باسط بھائی اکڑ بکڑ کرنے لگے، وہی دیکھ رہا تھا۔ 7واں ہے آج، تو 7واں جتنے بھی آڈ ہیں وہ ون پر جا رہے ہیں۔ تو باسط بھائی کیا نکلا پھر؟ نکلا تو نہیں ہے، لیکن وہ تو تھوڑا سا مذاق کر رہا تھا، بڑے ہیں ہمارے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دا وے آف پلینگ جو ہے نا، ٹاس جیت کے جب بیٹنگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ شان مسعود یا عمر بن یوسف میں سے ایک کو کھیلنا تھا، شان کو ہٹا کے نیازی کو کھلایا۔ جی، پہلے 6 اوور اور دونوں اوپنرز کی پرفارمنس بہت زیادہ کاؤنٹ کرے گی اس میچ کو جتانے میں۔ اگر اوپنرز یا 1 ڈاؤن 3 آؤٹ ہو جاتے ہیں پاور پلے میں تو پھر پریشانی پھر وہی ہوگا جو آپ نے کہا نا، کیا پارٹی خراب ہو جائے گی۔ کامران کیسا دیکھ رہے ہیں اس گرمی میں پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ؟ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ زبردست ڈیسیژن ہے، گرمی ہے، آپ نے بولرز کو سیو کیا، پھر ایک مین بولر بھی نہیں کھیل رہا حسن علی، اب بیٹنگ پہ زیادہ رسپانسبلٹی آئے گی اور اچھا ٹوٹل بنانا پڑے گا کہ جو حسن علی کی کمی ہے نا، اگر وہ نظر نہ آئے، کیونکہ اتنے رنز بنانے کے بولروں کے پاس مارجن ہو بالنگ اچھی کرنے کا، مار بھی پڑ جائے کم بیک کرنے کا ہو، تو ایٹ لیسٹ 200 رنز ہونے چاہیے، 200 پلس ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ آپ نے مین بولر نہیں کھیل رہا، ہائیسٹ وکٹیں بھی خیر جیسن ہولڈر آگے نکل گیا کل، لیکن یہ ہے کہ وارنر پہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کیسے پاور پلے کو یوٹیلائز کرتا ہے، اس کی فارم آنی بھی ضروری ہے۔ ملتان سلطان نے کرس جارڈن کو کھلایا، وہ بھی چاہیں گے کہ ہم لوگ نمبر 6 پہ نہ آئیں، کوئی اچھی کرکٹ کھیلیں اور کچھ میچ جیت کے نمبر 5 پہ، نیور نو کچھ بھی ہو سکتا ہے، رن ریٹ کی وجہ سے تو خیر کوالیفائی نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ہم لوگ اپنی ریپوٹیشن اور کم بیک کریں اور اچھا فنش کر سکے اس سال پی ایس ایل۔ ڈیوڈ وارنر کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا؟ اب تک تو جو ہم بات کرتے ہیں جیلن ہونا، ٹیم کو سمجھنا، اپنی اسٹرینتھ اپنی ویکنیس، اب وہ سب سمجھ چکے ہیں، تو اس وقت کیا چل رہا ہوگا؟ یہ گیم کتنا امپورٹنٹ ہے ان کو اس بات کا آئیڈیا؟ 6 میچز ہو گئے، ظاہر ہے اس کو کمبینیشن کا بھی پتہ چل گیا، اس کو اپنی ویکنیس کا بھی پتہ چل گیا۔ اگر ہم یہی سوال اس سے یا یہی چیز ہم بات ڈسکس کر رہے ہوتے ٹورنامنٹ سے پہلے تو بالکل نیا آیا تھا، اس کو پی ایس ایل کا بھی اتنا نہیں پتا تھا، اس کو کراچی کنگز کا بھی نہیں پتا تھا۔ سارے لوگ عرفان خان نیازی کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، لیکن ابھی تک وہ اپنے معیار پر پورا نہیں اترا۔ آج اس کا ریئل ٹیسٹ ہے، اس لیے کہ 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد ہماری بنگلہ دیش سیریز ہے، اگر اس نے پاکستان ٹیم میں کھیلنا ہے تو پی ایس ایل میں پرفارم کر کے اپنے ٹیلنٹ کو پروو کرنا ہوگا اس کو۔ اور اسی طرح ملتان سلطان کے لیے بھی ان کے سارے وہی پلیئرز، آج یہ دیکھنا ہے کہ ملتان سلطان کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتی ہے۔ ڈی ایک ورڈ ہے انگلش کا، ڈٹرمنڈ آ رہے ہیں یا ڈسپریٹڈ آ رہے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہی وہ 90 پہ آل آؤٹ ہو گئے تھے اور سامنے والی ٹیم نے صرف 6.1 اوورز میں کر کے ان کو بالکل بلڈوز کر دیا تھا۔ تو اگر وہ ڈی مورلائزڈ ہیں تو وہ اگر اس مائنڈ کی سیٹ کے ساتھ آئیں تو ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تھوڑی اس دن تو ایسا لگا جیسے کندھے بھی جھکے ہوئے ہیں پلیئرز کے نا، وہ سوچ ہی نہیں رہے جیت کا۔ مجھے کراچی کنگ کی ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انہوں نے ولیمسن کو کیوں نہیں کھلایا۔ آپ نے 4 فاسٹ بالر کھلائے آج، پچ کی ریکوائرمنٹ جیسے چل رہی ہے، تو آپ پھر گو فار اسپیشلسٹ جاؤ نا، آپ کے پاس خوش دل بھی تو ہے، بالکل 4 اوور کر رہا ہے۔ آپ نے نبی کو زیادہ پریفر کر دیا بنسبت کین ولیمسن کے، اور ولیمسن زیادہ سوٹیبل ہے اور اس طرح کی وہ چلاتا ہے میچ کو، اور اس وقت کراچی کو ضرورت بھی تھی، مڈل میں آ کے کوئی بیٹنگ اسٹرانگ ہو سکے۔ نبی کی بالنگ اس کا ایک پلس فیکٹر ہے، لیکن اب ہار رہے ہم اسی وجہ سے ہے نا شاید صاحب۔ دیکھیں ابھی ٹورنامنٹ سے باہر نہیں ہوئے، شاید وہ دیکھنا چاہ رہے ہوں ایک آدھا اور میچ، آنے والے میچز میں تو ڈیفینیٹلی کھلانا پڑے گا۔ دیکھیں عرفان کی جو بات ہے نا، عرفان جب سے پی ایس ایل کھیل رہا ہے کوئی ایسی پرفارمنس ہمیں نظر نہیں آئی
صرف ابھی تک جتنا وہ کھیل رہا ہے صرف ریپوٹیشن پہ کھیل رہا, ابھی چلے گا دے میدا چل گیا تو وہ کام ہوا. بہت لکی ہے اس کو اتنے چانس مل گئے, ادروائز کسی پلیئر کو اتنے چانس نہیں ملتے جتنے. باسط بھائی بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال, مجھے ایسا لگ رہا ہے جو پاکستان ٹیم کے پلیئرز ہیں نا ان کا کانفیڈنس سب سے زیادہ شیکی ہے اس پی ایس ایل بیکاز آف پچز. اس میں کوئی وہ تھوڑی ہے, نہیں ان کی اپنی پرفارمنس, ان کا جو ایک بیگیج لے کر آ رہے ہیں وہ نہیں ہے. اگر نام لیں گے نا پلیئر, بابر اعظم, سائم ایوب, فارم اچھی نہیں ہے. ایون اب آپ دیکھیں نا نیازی, یہ وہ ہیں جو کنسیڈر ہو رہے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے. بابر سے یا سائم سے تھوڑی ملا سکتے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں, سارے لڑکے آپ کے سارے ینگسٹرز اسپیشلی, آغا سلمان اچھی فارم میں ہے, وہ اچھا کھیل رہا ہے. یہ نہیں کہ کل 2 میچ کے بعد کھیلا. پچیز پہ میں ایگری نہیں کر رہا باسط بھائی کے ساتھ, ان کی رائے ہے, میری رائے ہے کہ بڑی زبردست پچیز ملے صرف ایک میچ میں جو کراچی میں. تو پھر کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے وہ ابیلٹی نہیں ہے اب, وہ یا ختم ہوتی جا رہی ہے یا گیم اویئرنیس نہیں آ رہی پلیئروں میں کہ ہم نے اب کیسے گیم پلان بنانا ہے, ہم نے اپنا گول کیا بنانا ہے, کس ٹیم کے ساتھ میچ ہے, بولنگ کیا ہے, پچ کیسی ہے, اس کے مطابق اپنا ڈیزائن کر کے نہیں آتے کہ میں نے کرنا کیا ہے. بس بھائی آپ ابیلٹی والی بات سے ایگری کرتے ہیں؟ نعیم اور نواز, کیا نام ہے, حسن نواز, ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ اویئرنیس نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. یا نیازی کے لیے بات کریں, یا پاکستان ٹیم سے جو 5-6 سال سے کھیل رہے ہیں, کیا انہیں بھی اویئرنیس نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے, آپ کے سامنے ہے, ہم یہی تو بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے اویئرنیس, کیونکہ 100% ہماری ٹیم کا رزلٹ یہ کیوں ہوتا؟ اگر اویئرنیس ہوتی, گیپ بڑا ہو گیا نا, آپ نے کسی پلیئر کو آنے نہیں دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ مین چیز یہ ہوتی ہے نجیب, اگر آپ کسی سے زیادتی کریں گے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ چیز کرے گا جو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کیوں خراب جا رہی ہے؟ آپ نے جو پرفارمر تھے انہیں لیا نہیں. شاہد صاحب آپ اس پہ کیا سوچیں؟ پچ رپورٹ اگر ہم دکھا سکیں اس وقت ساتھ چل رہی ہے تو وہ بھی اگر دکھا دیں. اور شاہد بھائی آپ اس ڈیبیٹ پر کیا کہیں گے؟ بالکل میں اسی طرح بات کروں گا کہ پاکستان کو اب 8 سے 8.5 مہینے رہ گئے ورلڈ کپ کے لیے. اگر پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری T20 کی ٹیم میں ورلڈ کپ کی جو ٹیم ہوگی بابر اعظم اور رضوان نے کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا, تو آپ نے بنگلہ دیش کی سیریز تک ڈیسائیڈ کر لینا ہے. تھوڑا پچ رپورٹ سنا دیتے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. Now there's been a couple of high games and there's been a couple of, I still think that whoever wins the toss should actually bat. That goes against what everyone has done at night games. But what fascinates me the most, Saroush, is this little square that's been cut out. Now you've done a little bit of a reconnaissance and you found out a little bit more about this. Yeah, I spoke to Tony Hemming just around the corner, chief curator here. Obviously they had to cut a dead patch out. So what they've done is they've done squares from the same strip, so it should behave quite nicely. The groundsmen have been watering the clay content so it gels in together, but you're right, he says at that it's just interesting, it just puts them off. You mentioned batting first, now I mentioned runs on this surface, 3-5-1. Do you think spin might come in? Maybe Osama, the leg spinner? Maybe. We know that the spinners haven't been as successful as the pace bowlers here in Lahore, but I do think it's a pitch where you need to get 180, 190 plus. But these two teams are desperate for a victory. Well, that desperate if they are, 180 plus is what Lisa Staleka says. Reckon the pitch has runs in it as well. صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں پھر بریک پہ جاتے ہیں. دیش کی سیریز تک آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور پاکستان کی جو پچھلی تاریخ ہے 2021 کا T20 ورلڈ کپ, 2022 کا T20 ورلڈ کپ, ٹرائی کرتے کرتے آخر میں پھر اسی کمبینیشن پر آ جاتے ہیں. تو آپ یہ لکھ لیجئے ابھی سے کہ T20 ورلڈ کپ سے پہلے بابر اعظم اور رضوان پاکستان ٹیم کا واپس آ جائیں گے.